جب بھی درس و بیان سننے کی سعادت حاصل ہو تو نہایت توجہ کے ساتھ سننا چاہیے کہ لاپرواہی کے ساتھ بے توجہی سے اگر قرآن و سنت کی باتیں سنیں گے تو ایک تو سمجھ کامل طور پر نہیں آئے گی، دوسرا یہ کہ جو برکات کا نزول اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کرتے ہوئے ہو رہا ہوتا ہے، اس سے بھی یہ محرومی کا سبب بن سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ کی ذات گرامی پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ ایک بڑی ہی خوبصورت حدیث پاک آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر جب صبح ہو تو 10 مرتبہ درود و سلام پڑھے۔ کتنی مرتبہ پڑھے؟ اور جب شام ہو تو شام کو بھی 10 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ صبح بھی 10 مرتبہ، شام کو بھی 10 مرتبہ، کل ملا کر 20 مرتبہ۔ صرف 20 مرتبہ جو بندہ میری بارگاہ میں صبح و شام 10 کر کے کل 20 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، فرمایا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت والے دن ایسے بندے کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شفاعت پہنچ کر رہے گی۔ کتنا آسان نسخہ ہے شفاعت مصطفیٰ پانے کا۔ اور قیامت کا جو دن ہے شفاعت مصطفیٰ کے بغیر چارہ نہیں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قیامت میں ماننا ہی پڑے گا۔ قیامت میں تو اولین و آخرین سب مانیں گے کہ آج اگر رب نے مرتبہ کسی کو عطا فرمایا ہے تو وہ نبی آخر الزمان کو عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلیم و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شعر ہے، زمین و زمان تمہارے لیے، اس کلام میں ہے۔ مختصر شعر ہے لیکن بڑی گفتگو کو سمو دیا آپ نے شعر میں کہ قیامت کا دن ہوگا تو کلیم و نجی، مسیح و صفی، سارے انبیاء موجود ہوں گے، بڑے بڑے جلیل القدر ہوں گے، سبھی سے کہی جائے گی، سبھی سے کہیں بھی بنے گی نہیں کہیں۔ سارے کیا کہیں گے؟ نفسی 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 نفسی۔ اچھا یہ حدیث سنی ہوگی آپ نے، طویل حدیث ہے، میں ایک خلاصہ صحیح پیش کر رہا ہوں کہ قیامت والے دن آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی امتیں ہوں گی، جتنے انبیاء ہوں گے، وہ سب کے سب نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے۔ شفاعت کا اگر کسی کو اختیار ہوگا تو وہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوگی۔ یہ حدیث ہم نے سنی ہے، سنی بھی ہوگی بہت ساروں نے، لیکن قیامت کا دن ہوگا نا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں آپ کو بے خبر کر دیا جائے گا۔ یعنی پھر ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ہم جب حدیث سن لی ہے تو جب شفاعت ہی حضور نے کرنی ہے تو پھر جائیں ہی حضور کے پاس، پھر جائیں ہی ڈائریکٹ آقا کے پاس، لیکن جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس کہ اگر ڈائریکٹ حضور کے پاس چلے گئے تو یہ پتہ کیسے چلے گا کہ آج جو شان رب نے نہ آدم کو دی ہے، نہ ابراہیم کو دی ہے، نہ موسیٰ کو دی ہے، نہ عیسیٰ کو دی ہے علیہم السلام، جو شان آج رب نے کسی کو نہیں عطا فرمائی وہ سب کے آقا محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کلیم و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ جی رب نے ڈائریکٹ بھیجنا ہی نہیں ہے۔ قیامت والے دن حدیث سنی ہے تب بھی بھلا دیا جائے گا، اگر بھلا نہ دیا جائے تو پھر پتہ کیسے چلے گا کہ آج مصطفیٰ کو شان کیا ملی ہے؟ پتہ تو تبھی چلے گا نا کہ سارے گھوم کے
اولین و آخرین گھوم گھوم کے آئیں گے کہ کوئی تو شفاعت کرے. سارے کہیں گے کہ آج ہمیں اختیار نہیں دیا گیا. آج اگر کسی کو یہ اختیار دیا گیا ہے تو وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. تو قیامت والے دن شفاعت کے بغیر چارہ نہیں ہوگا. شفاعت کس کو ملے گی؟ صرف 20 مرتبہ درود پڑھنے والے کو. یہاں حدیث پاک بڑی خوبصورت ہے، یہی والی جو میں نے پیش کی. فرمایا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ. عربی کے الفاظ پر اگر غور کیا جائے، ادرکا یدرکو ادراکن، کسی کو پا لینا، حاصل کر لینا، قابو کر لینا، ادراک کر لینا کسی کا. جی تو عاشقوں کے ذہن میں یہ اعتراض یا ایک خدشہ آ سکتا ہے کہ یار قیامت والے دن حضور کی شفاعت پانی ہے نا، تو پائیں گے کیسے؟ اتنا رش ہوگا. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ساری امتیں اکٹھی ہوں گی، ان کے انبیاء اکٹھے ہوں گے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جنتیوں کی صفیں 120 ہوں گی تا حد نظر، اور ان میں 80 صفیں امت مصطفیٰ کی ہوں گی. اب آپ اندازہ لگا لیں کتنا رش ہوگا. اور یہ بھی حدیث کے الفاظ خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ کندھے سے کندھا ٹکرائے گا، اتنا رش ہوگا. تو جنتیوں کا اتنا رش، پہ دوسرے بھی ہوں گے. ہر قسم کی آئٹم وہاں موجود ہوں گی، جو آج نہیں مانتے وہ بھی ان کو ماننا پڑے گا. سب موجود ہوں گے. تو اتنے رش میں یہ گناہگار حضور کو کیسے تلاش کرے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کی شفاعت کا، سفارش کا طلبگار ہوں، آقا میری شفاعت کر دیجئے. یہ کیسے حضور کی بارگاہ میں عرضی پیش کی جائے گی؟ تو گویا نبی کریم علیہ السلام نے یہ تسلی عطا فرما دی. حدیث کے الفاظ میں یہ اشارہ عطا فرما دیا کہ میرے عاشقوں، مجھ سے محبت کرنے والوں، میری ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے والوں، قیامت والے دن تمہیں میری شفاعت پانے کے لیے مجھے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ میری شفاعت اس رحمت والی ہوگی، اس شان والی ہوگی کہ میرا امتی میدان محشر میں کہیں بھی ہوگا، ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت والے دن میری شفاعت اپنے امتی کو خود ہی ڈھونڈ نکالے. امتی کو تلاش کرنے کی حاجت نہیں ہوگی، شفاعت خود ہی ادراک کر لے گی، شفاعت خود ہی پا لے گی. برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کیا خوب فرماتے ہیں، مجمع حشر میں ہے، مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے، مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے، ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری. وہاں مجرم شفاعت کو تلاش نہ کرتا ہوگا. مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے، ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری، ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری. اور چین پائیں گے تڑپتے ہوئے دل محشر میں، کہ غم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری. حضور کی شفاعت ملے گی، دیدار مصطفیٰ ہوگا، پھر کہے گا غم، پھر کیا پریشانی. تو یہ قیامت والے دن شفاعت حاصل اگر کرنی ہے اور انشاءاللہ کرنی ہے تو اس کے لیے درود و سلام کا وظیفہ حضور علیہ السلام کے لیے آپ کی بارگاہ میں لازمی یہ پیش کرتے رہنا چاہیے.